آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 12۔ ہم نے ماقبل کی نشستوں میں آپ احباب کے سامنے خطابت کا تاریخی پس منظر ذکر کیا تھا، اور اس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے کیا، اور اس پر قرآن کریم کی مختلف آیات کو بطور حوالہ پیش کیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ خطابت پھر چلتے چلتے سفر کرتے کرتے انسانوں میں آئی، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام یہ نبی بننے کے بعد اپنی قوم سے خطاب فرمایا کرتے تھے، قوم سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ اس بنا پر یہ سب سے پہلے خطیب بھی کہلائے جاتے ہیں اس روئے ارض پر موجود انسانیت کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے خطیب انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے فریضہ نبوت اپنی خطابت کے ذریعے سے اس کے حق کو ادا کیا۔ پھر اس کے بعد حابیل کا اپنے بھائی قابیل سے خطاب فرمانا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تک اپنی قوم سے خطاب فرمانا۔ یہ خطابت کا گویا تسلسل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود اور قوم نمرود سے خطاب، یہ خطابت کا تسلسل ہے انسانیت میں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں سے خطاب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے قیدیوں سے خطاب۔ جب انہوں نے کہا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم آپ سے ایک خواب کی تعبیر لینا چاہتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دینے سے پہلے ان جیل کے قیدیوں اور جیل کے ساتھیوں کو عقیدہ توحید پر مبنی گفتگو کر کے اپنا مدعا، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ اور فکر بذریعہ خطابت ان تک پہنچائی تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو خطیب ہوتا ہے نا، خطیب وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ میں اس کو یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ایک خطیب کو داعی ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ خطیب ہوتا ہی داعی ہے، صحیح پوچھیں تو داعی اور ہوتا ہے، خطیب اور ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ ایسے کہ جو خطیب ہوتا ہے آج کے زمانے میں بات کر رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو خطباء ہیں وہ کسی کے بلانے پر جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو داعی ہوتا ہے آج کے زمانے میں وہ کسی کے بلانے پر نہیں جاتا، اس کو جہاں موقع ملے، جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے، وہ دین کی، حق کی اور علم کی اور آخرت کی، اللہ کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ داعی ہے دعوت دینے والا۔ اور آج کے زمانے میں خطیب کہا جاتا ہے لفاظی جھاڑنے والا، اپنی خطابت جھاڑنے والا، اسے خطیب تصور کیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارو، ہم جہاں پر خطیب بن رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی خطابت میں داعیانہ جو صلاحیت ہے اس کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے آج کے زمانے میں جو ہمارے علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، محتممین یا ہمارے بزرگ، وہ جو خطابت سے نالاں دکھائی دیتے ہیں اور خطباء سے وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کو اچھا نہیں گردانتے، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خطباء خطابت تو کرتے ہیں لیکن خود کو داعیانہ اوصاف سے متصف نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ کوئی پیسے دے کر خطابت کروائے تو کرتے ہیں، بنا پیسوں کے وہ خطابت نہیں کرتے، بنا پیسوں کے وہ دین کا، حق کا، اسلام کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ تو یہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پر میدان خطابت کے شاہ سوار ہیں، وہیں پر ہم داعیانہ صفات کے ساتھ بھی اپنے آپ کو متصف کریں، یعنی جہاں جگہ ملے، جہاں موقع ملے اور جس وقت ہمیں موقع ملے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کا، حق کا، آخرت کا، اللہ کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
یوسف علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے اور اس زمانے اس قوم کے خطیب بھی تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ داعی بھی تھے۔ اب دیکھیں جیل کے اندر جو افراد موجود تھے جنہوں نے اپنا خواب پیش کیا وہ کتنے تھے؟ وہ 2 افراد تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان 2 افراد کے سامنے دین حق کی دعوت پہنچائی اور ان تک پیغام پہنچا کر گویا کہ اپنا فریضہ نبوت اور فریضہ منصبی کو انہوں نے ادا کیا۔ تو اس لیے اس سے یہ سبق ملا کہ ایک خطیب کو خطابت کے ساتھ ساتھ خطیبانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک خطیب کو داعیانہ صفات کے ساتھ بھی متصف ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، خطیب کو ہونا ہی داعی چاہیے۔ یعنی یہ جو داعیانہ صفت ہے اور داعیانہ روش ہے یہ سیکنڈ پر نہ ہو، یہ جو داعیانہ صفت ہے یہ اس طور پر نہ ہو کہ آپ اس کو اپنی سیکنڈ پوزیشن پر رکھیں اور کبھی کبھی آپ ایسا کریں لیکن اکثر و بیشتر اوقات فقط آپ خطابت ہی کرتے رہیں اور خود کو آپ یہ سمجھیں کہ میں داعی نہیں ہوں، بلکہ داعی ہونا یا داعیانہ صفات سے متصف ہو کر قوم کو، لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی پیسے کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے، یہ تبلیغیوں کا کام ہے یا جو خانقاہی لوگ ہیں ان کا کام ہے، میرا کام یہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ احباب غلطی پر ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جیل والوں سے خطاب، یہ خطابت کا تسلسل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونیوں سے اور اپنی قوم سے خطاب فرمانا، یہ خطابت کا تسلسل ہے۔ فرعون کے رشتہ دار رجل مؤمن، جسے ہم اردو میں رجل مؤمن کہیں گے، جس کا ذکر قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 میں آتا ہے، سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس میں آتا ہے وقال رجل مؤمن۔ جب رجل مؤمن نے کہا تو وہ آگے ساری کی ساری اللہ پاک کی ذات نے اس کی سپیچ اور گفتگو اور اس کا خطاب ذکر کیا ہے۔ تو یہ بھی خطابت کا تسلسل ہے جو ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب فرمانا، جس کا آپ احباب بخوبی جانتے ہیں، ذکر پارہ نمبر 12 سورہ ہود میں بھی آتا ہے اور قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی آتا ہے، جس میں بالخصوص انہوں نے تاجروں کو ایڈریس کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، جو ایک خطیب ہوتا ہے یا ایک داعی ہوتا ہے یا جو منصب نبوت کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں اللہ کا نبی اور آج کے زمانے میں منصب نبوت کے جو حاملین انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام ہیں، ان کے جو پیروکار، ان کے جو نائبین، ان کے جو خلفاء، ان کے جو جانشین ہیں، یعنی علماء کرام، وہ ہمیشہ ہر قوم اور ہر طبقے کے افراد کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ جو ہمارے جلسے میں آئے گا ہم اسی کو ایڈریس کریں گے، یا جو نیکی کے دین کے راستے پر چل رہے ہیں ہم فقط انہی کو ایڈریس کریں گے، اور یہ تاجر ہو گئے یا وکلاء ہو گئے، ججز ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، سائنسدان ہو گئے، یا سکول لائن سے ہو گئے، کالج لائن سے ہو گئے، یونیورسٹی لائن سے ہو گئے، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق افراد، ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے۔ یہ مزاج ایک خطیب کا اور انبیاء علیہ السلام کے جانشین کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے جہاں موقع ملے، جس وقت موقع ملے، دین حق کا پیغام اسے پہنچاتے رہنا چاہیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے تاجروں کو ایڈریس کیا کرتے تھے، ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، آگے سے ان کے جملے، ان کی مختلف قسم کی باتیں، ان کے مختلف قسم کے اعتراضات، وہ سارے کے سارے حضرت شعیب علیہ السلام کو سہنا پڑتے تھے اور انہیں برداشت کرنا پڑتے تھے۔ لیکن شعیب علیہ السلام ہر شے کو فیس کرتے تھے لیکن اپنی دعوت دینے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی شعبہ زندگی کے ہر فرد کو ایڈریس کرنا ہے، ہر طبقے کو ایڈریس کرنا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے جس قسم کی بھی صعوبتوں، مصیبتوں، دکھوں، آلام اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، ہم انشاءاللہ العزیز سامنا کریں گے، اور کسی بھی صورت ہم اصلاح کی اس روش اور اس کاز اور اس مشن سے باز نہیں آئیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ تعالی علیہما، ان کا اپنی قوم سے خطاب، اور بالخصوص پہاڑی واز
جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، اس کا ذکر بائبل کی جو سیکنڈ کتاب ہے جسے آپ نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اس میں موجود ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو خطاب ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 سورہ صف اور اس کا رکوع نمبر 1 ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات اور اہم پوائنٹ اٹھایا، کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک عظیم پیغمبر اور رسول کی آمد کی بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں۔ اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ من بعدی، وہ آئے گا کب؟ میرے بعد۔ من بعدی اسمہ احمد۔ تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خطاب قرآن پاک کی زینت ہے۔ تو یہ خطابت کا تسلسل چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا انسانیت میں، اور آگے یہ تسلسل کے ساتھ کام بڑھتا ہوا حضرت عیسیٰ ابن مریم تک پہنچا۔ اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر، اس کائنات کی جان، سید الخطباء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور بڑا خطیب بلا کون ہو سکتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز میں اور زندگی کی تمام ساعتوں میں، زندگی کے تمام لمحوں میں دین حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے حق کا، دین کا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہ ایک تسلسل ہے خطابت کا انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام خطباء کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطباء کے سرتاج اور خطباء کی خطابت کا سرچشمہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت کی جو خطابت ہے اس کا ذکر ماقبل کی نشستوں میں ہم کر چکے ہیں۔ اس کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے، سچ پوچھیں تو ایک ایک عنوان پر، یعنی آپ علیہ السلام کی خطابت کا ایک ایک پہلو لیا جائے، حضور کے اشاروں کے حوالے سے، انگ بولی کے حوالے سے، بدن بولی کے حوالے سے، باڈی لینگویج کے حوالے سے، انداز تکلم، انداز بیان کے حوالے سے، اسلوب بیان کے حوالے سے، فصاحت کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے، نبی پاک علیہ السلام کی ادبیت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے الفاظ کے چناؤ، الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسچر ایکسپریشنز ہیں ان حوالوں سے، آئی کانٹیکٹ کے حوالے سے، اور اسی طور پر آپ علیہ السلام کا سامعین سے سوال کرنا، یعنی مختلف زاویوں سے اگر بات کی جائے، ایک ایک آپ علیہ السلام کی خطابت کے وصف پر ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی خطابت اتنی وسیع و عریض ہے اور اتنی پھیلی ہوئی ہے، اتنی لامحدود ہے، اتنی وسعت رکھتی ہے کہ انسان ایک ایک شے پر گفتگو کرے تو اس کے لیے وافر مقدار میں ٹائم چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے توفیق بخشی تو ہم کسی نشست میں، یعنی ایک مستقل کورس اس حوالے سے ہم ترتیب دیں گے کہ جس میں فقط رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کو ڈسکس کیا جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام کی خطابت کو موضوع سخن بنا کر ہم ایک ایک پہلو پر اور ایک ایک زاویے پر گفتگو کریں گے، تاکہ ہمارے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خطابت کی کما حق ہو تصویر آ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نبی آخر الزمان سید الخطباء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطابت کا تسلسل یہاں تک پہنچا، اور پھر اس کے بعد اب آگے یہ بڑھتا ہے تسلسل، اس میں پھر خلفائے راشدین، جن میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے اور ایسے ٹاپ آف لسٹ خطیب تھے کہ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ احباب جانتے ہیں، تاریخ کے اوراق اور جھروکوں میں آپ نے جھانکی ڈالی ہوگی اور پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام اس وقت کی جو کیفیت تھی حضور علیہ السلام کے وصال کی، اسے فیس نہیں کر سکتے تھے، ایسی غم کی کیفیت تھی،
ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پریشانی کی کیفیت تھی، اس وقت کس نے امت کو اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سنبھالا دیا تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات بابرکت تھی، جنہوں نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، یہ جو آیات مبارکہ کا تسلسل ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس انداز سے اس وقت صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہوئے اپنے منہ سے ادا کیا تھا، اور اس انداز سے اپنی اس کی ادائیگی کو پیش کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص کہتا ہے مجھے لگا کہ یہ آیات مبارکہ آج ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ تو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئیں، اور نازل بھی رسول پاک پر ہی ہونی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی تو وہی ہیں، حضرت ابوبکر تو نبی نہیں۔ لیکن یہ جو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ مجھے لگا، یوں لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں، یہ الفاظ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ الفاظ، یہ ریمارکس، یہ کومنٹس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خطابت کرتے تھے، اور ایسی ان کے منہ سے، زبان سے، دہن سے الفاظ کا ورود ہوتا تھا کہ سننے والوں کو یوں لگتا تھا کہ جس طرح قرآن آج ہی آسمانوں سے زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، میں اس کو آج کے زمانے میں فزیکل سمجھاتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کیسے وہ آیات قرآنی کو پڑھتے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ردم کے ساتھ، ایک پورے سیٹ اپ کے ساتھ، سننے والوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ آیات مبارکہ ایسے جس طرح ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، یہ لگتا ہے، یعنی تصور انسان ایسا کرتا ہے، کس انداز اور کس وے سے وہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب دیکھیں یہ سٹائل اور انداز، وہاں پر جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا حضرت اقدس کے سامنے، یقین جانے کہ وہ پہنچ جاتا ہے جس ناج پر ان آیات مبارکہ نے انسان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انداز تکلم، انداز بیان، اسلوب، کہ آپ اپنا مواد سامعین کے سامنے پیش کیسے انداز میں کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے خطباء میں کہ جو انداز تکلم اور انداز بیان بہتر اور اعلیٰ انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ورنہ مواد تو سب کے پاس ہے، علم تو سب کے پاس ہے، نالج تو سب کے پاس ہے، دلائل اور ریفرنسز اور حوالہ جات تو سب کے پاس ہیں، لیکن فرق کہاں پر آ کر ہوتا ہے؟ انداز تکلم، انداز بیان، اسلوب بیان پر، کہ کون کس انداز میں بیان کرتا ہے۔ اب کئی خطباء ہوں گے، وہ جب انہی آیات کو پڑھتے ہوں گے تو وہ کہتے ہوں گے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ اس انداز میں پڑھتے ہوں گے، یعنی جوشیلے انداز میں۔ اور کئی ایسے ہوں گے جو ترنم کے ساتھ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، کئی اس انداز میں پڑھتے ہوں گے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کئی اس انداز میں پڑھتے ہوں گے، یعنی کوئی جوش سے ادا کر رہا ہے، کوئی اسے ترنم میں ادا کر رہا ہے، اور کوئی خاص انداز جو مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے، یعنی ڈوب کر گہرا انداز اور اس کے مقام تک پہنچانے والا انداز، اس کا مطمع نظر مدعا سمجھانے والا انداز، اس انداز میں پیش کر رہا ہے۔ تو اصل جو فرق ہے نا، فرق وہ انداز تکلم پر آ کر ہوتا ہے کہ کون کس انداز اور کس وے میں اپنی گفتگو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ورنہ آیات تو وہی ہیں، احادیث مبارکہ تو وہی ہیں،
مسائل شریعت کے اسلام کے تو وہی ہیں، ان میں تو تبدل نہیں ہو سکتا، لیکن انداز میں تبدیلی آئے گی اور انداز میں تغیر آئے گا، انداز میں بدلاؤ آئے گا، انداز میں چینجنگ آئے گی، انداز میں انقلاب آئے گا۔ تو میرے پیارو، سب سے زیادہ جو شے سامعین پر اثر چھوڑتی ہے وہ کسی بھی خطیب کا انداز ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے انہوں نے ان آیات مبارکہ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ یہ آیات ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں حضرت ابوبکر صدیق نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، کس انداز سے ان آیات کی ادائیگی کی ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے خطیب ہیں صحابہ کرام کی ذوات میں سے، جیسے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے خطیب حضرت آدم، صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بھی نامور خطیب تھے اپنے زمانے کے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی پر اور مسند مصطفیٰ پر اور منبر مصطفیٰ پر خطاب فرمایا کرتے ہوں گے، آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، انداز تکلم کیسا ہوگا جب جمعہ کے بیان میں، جمعہ کے خطبے میں صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوں گے۔ تو حضرت عمر جمعہ پڑھایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کرتے تھے، تو یہ خطابت کا تسلسل آگے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نام آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بھی امت کے خطیب تھے، اور یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے جانشین مصطفیٰ کے طور پر تیسرے خلیفہ بنے، اور یہ بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ چوتھے خطیب ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی زبان فصاحت تھی، جن کی لسان بلاغت تھی، اور ایسی زبان رکھتے تھے کہ جس زبان میں فصاحت و بلاغت بھی تھی، ادبیت کا دریا تھا اور فصاحت و بلاغت کا سمندر تھا، اور جن کی زبان پر سلاست، روانی، طغیانی الفاظ کی ہوا کرتی تھی، کہ جن کی زبان سے خطابت نکھر کر اجلی ہو کر دنیا کے سامنے آئی، اس عظیم مرد کلندر، جانشین پیغمبر، خلیفہ چہارم، خلیفہ رابع، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس شخصیت کو جانا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں کتب احادیث میں بھی ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نہج البلاغہ کتاب ہے اس میں بھی ملتے ہیں۔ اگرچہ علماء اہل سنت کو اور علماء حقہ کو نہج البلاغہ کے استناد اور اس کی صحت پر اور اس میں موجود اور منسوب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ چیزیں ہیں ان پر اعتراضات ہیں دلائل کی روشنی میں، مگر باوجود اس کے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے اور وہ حقیقت ہے۔ لیکن آپ کو نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطابت کی جھلک ہے، فصاحت و بلاغت کی جھلک ہے، وہ آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دے گی۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو دکھائی دے گی۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات عرض کر دوں بطور وظیفہ کے، کہ اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں تو حضرت علی پاک کو پڑھا کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹڈی کیا کریں۔ تو جو شخص حضرت علی کے کلمات، ان کے الفاظ، ان کے فرمودات، ان کے خطبات، ان کی باتیں، ان کو اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ میں رکھتا ہے، تو یقین جانے اللہ پاک کی ذات اس بندے کو خودکار طریقے سے میدان خطابت کا شاہ سوار بنا دیتا ہے۔ یہ ایک وصف ہے، اور بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ ایک زندہ کرامت ہے حضرت علی پاک کی آج کے زمانے میں، کہ جو آج بھی کثیر تعداد میں اور کثیر انداز میں اور کثیر طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کو اپنے مطالعہ کا مرکز و محور بنا لیتا ہے اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس بندے کی زبان پر فصاحت و بلاغت اور خطابت کو جاری فرما دیتے ہیں۔
تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فصیح و بلیغ بنیں، آپ اچھے شائستہ اور شستہ خطیب بنیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ علی پاک کو پڑھا کریں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ پاک کی ذات خطابت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرما دیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی کے بعد امام حسن اور سیدنا امام حسین، انہوں نے اپنے بابا جانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطابت کو ورثے میں پایا، اور وہ بھی اس امت کے نامور خطباء میں آتے ہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، آپ بھی نامور خطباء میں شمار ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں۔ بلکہ یہ جو نام معاویہ ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو نام معاویہ کے جہاں پر کئی معانی اور کئی مطالب ہیں، وہیں پر ایک معنی اور مطلب یہ بھی ہے اس کا کہ جو نامور اور ٹاپ آف لسٹ خطیب ہوتا ہے اس کو لغت میں معاویہ کہا جاتا ہے، کہ جس کے دلائل کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، کہ جس کی خطابت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، کہ جس کی خطابت کا کوئی ثانی پیدا نہ ہوا ہو، ایسے خطیب کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ جس کی خطابت کے سامنے گردنیں سرنگوں ہو جائیں، سر جھک جائیں اور لوگ سر دھنیں، ایسے خطیب کو لغت میں معاویہ کہا جاتا ہے۔ جس کی خطابت کو لوگ سلامی پیش کریں اپنی سماعتوں کی، ایسے خطیب کو لغت میں معاویہ کہا جاتا ہے۔ جس کے دلائل اور براہین کے سامنے جو ظن اور تخمینے ہیں یہ ٹوٹ جائیں اور ان کی مثال تار عنکبوت جیسی ہو جائے، ایسی جو خطابت کرے اس خطیب کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ وہ خطیب کہ جو اپنی خطابت سے مجموع میں انقلاب کو بیدار کر دے اور انقلاب کو پیدا کر دے، ایسے خطیب کی خطابت کو، ایسے خطابت کرنے والے خطیب کو معاویہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامور خطیب تھے۔ اپنا مدعا، اپنا مقدمہ، اپنا نظریہ، اپنی سوچ لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے ان کو بھی اللہ پاک کی ذات نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ خطابت کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد ایک خطیب ایسا بھی ہے کہ جس کو زمانہ نبوی میں خطیب رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کے زمانے میں خطیب پاکستان، خطیب پنجاب، خطیب فلاں فلاں، اس زمانے میں ایک خطیب ایسا جسے خطیب رسول اللہ کہا جاتا تھا، اس کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت۔ ان کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کی خطابت کا جو لوہا تھا اتنا یعنی منوایا تھا انہوں نے اپنی خطابت کا لوہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی سے کلام اور گفتگو کرنی ہوتی اور وہ نہ مانتا تھا، نہ تسلیم کرتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کرتے تھے کہ یہ میرا خطیب ہے، یہ تجھ سے بات کرے گا۔ یہ ایسے نامور خطیب تھے، خطیب رسول اللہ کا اعزاز اور ٹائٹل جنہیں حاصل ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک خطیبہ بھی ہیں، یعنی مردوں میں یہ والے خطیب، اور ایک خطیبہ ہیں، ان کو اسما بنت یزید کہا جاتا ہے۔ ان کو اس زمانے میں خطیبۃ النساء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جس کا ذکر صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ اور پھر ایک خطیب ایسا ہے جس کی خطابت کا اثر، جس کی خطابت کا شورا اور جس کی خطابت کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا۔ پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ اور پارہ نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت تھی، جو شاہ حبش کے دربار میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کی طرف سے نمائندہ تھے، اور صحابہ کرام نے ان کو خطیب بنایا تھا کہ آپ کلام اور گفتگو کریں گے۔ تو انہوں نے خطابت کچھ اس انداز سے کی ہے، بیان کچھ اس انداز سے کیا ہے اس دربار میں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جعفر کی زبان سے قرآن کی آیات، سورہ مریم کی آیات
عیسیٰ ابن مریم کی شان میں، اور اسی طور پر سیدہ مریم سے متعلقہ آیات ان کی زبان سے نکل رہی تھیں، ایسا اثر تھا کہ سننے والا جو اس موقع پر بادشاہ تھا اور اس کے درباری اور حواری تھے، وہ سب کے سب اے دیکھنے والے تو دیکھتا، ترا اعینہم تفیض من الدمع، فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی۔ ایسی خطابت تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ خطابت کا تسلسل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک جو پہنچتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامور خطیبہ تھیں، جو اپنی خطابت کے ذریعے سے علم کو صحابہ کرام میں منتقل فرماتی تھیں، اپنی خطابت کے ذریعے سے فقاہت کو صحابہ کرام اور صحابیات میں منتقل فرماتی تھیں۔ دوستان ذی وقار اور شرکائے فن خطابت کورس، یہ ایک مبارک اور مقدس مشن ہے جس کا آغاز اللہ کی ذات سے ہوا اور پھر وہاں سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچا، اور آدم علیہ السلام سے یہ تسلسل چلتے چلتے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ تک پہنچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلتے چلتے ابو بکر سے آگے بڑھتا ہوا حضرت جعفر طیار تک پہنچا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی صحابہ کرام اس منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ اب اگر میں صحابہ کرام کو ہی لے کر چل پڑوں تو یہ ایک مستقل نشست بن جائے گی۔ اس پر انشاءاللہ العزیز ہم کسی اور نشست میں گفتگو کریں گے کہ کون کون سے صحابہ کرام اس زمانے میں خطیب تھے اور ان کی خطابت کی کیا کیا اوصاف اور کیسی کیسی خوبیاں تھیں، ان کو ہم اپنی گفتگو کا مطمع نظر انشاءاللہ بناتے ہوئے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں اگلی صدیوں میں اور اگلے زمانوں میں مسلمانوں میں، ان میں کئی ایک نام ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر فہرست ایک بہت بڑا نام ہے۔ اسی طور پر کئی صلحاء، کئی اتقیاء، کئی اصفیاء، بالآخر چلتے چلتے اگر ہم اس سلسلے کو کلوز کریں اور اس کو ہم شارٹ کریں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید، مؤرخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید، جرنیل اسلام مولانا محمد اعظم طارق شہید، امام اہل سنت حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر جو خطباء ہیں، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابو الکلام آزاد، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، اسی طور پر حضرت علامہ حبیب الرحمن لدھیانوی، شاہ اسماعیل شہید، آغا شورش کاشمیری، اور پھر قاضی احسان احمد شجاع آبادی، اور مولانا محمد علی جالندری، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا غلام اللہ خان، حضرت علامہ دوست محمد قریشی، حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید، اور پھر تسلسل چلتے چلتے آج کے زندہ قائدین اور علماء اور خطباء، مولانا طارق جمیل، حضرت مولانا محمد الیاس گھمن، حضرت غازی اورنگزیب فاروقی جرنیل اسلام، اور مولانا محمد معاویہ اعظم، ایک ایک گویا کہ شخص جو ہے نگینہ ہے، خطابت کا تابندہ ستارہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اب میں کس کس کا نام لوں، اس میں قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب بھی ہیں، علامہ مولانا مسعود اظہر صاحب بھی ہیں، اور پھر اسی طور پر جو دیگر مسالک کے علماء ہیں ان میں بھی کئی نامور ٹاپ آف لسٹ خطباء ہیں۔ ہمارے جو بریلوی مسلک ہے اس میں، جس میں ایک نام مفتی حنیف قریشی کا ہے، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہے، اور بھی دیگر کئی نام ہیں اس میدان خطابت کے شاہ سواروں میں جو دین کی تبلیغ اور ترویج اور ارشاد کے لیے اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے رہے۔ اسی میں حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح مولانا عبد الکریم ندیم صاحب مسلک دیوبند کے ہیں، کئی اور شخصیات ہیں۔ ایک ایک شخصیت کا نام لیا جائے تو اسی کے اوپر کافی دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ بس اسی شعر پر میں اس تمام تر شخصیاتی جو تعارف ہے اس کو کمپلیٹ کروں گا اور اس میں سماؤں گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ تو یہ
تسلسل جو انبیاء علیہ السلام سے خطابت کا چلا تھا، یہاں پر آ کر جو ہے ایک اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے آپ کا، یعنی خطابت کرنے والوں کا، جو آج خطابت کا کورس کر رہے ہیں اور خطابت کی امنگ اور آرزو رکھتے ہیں۔ میرے پیارو، اگر آپ تسلسل کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس فن سے وابستہ رہے، خطابت سیکھتے رہے اور خطابت کرتے رہے، تو انشاءاللہ اسی مبارک چین اور مبارک فہرست میں آپ کا نام بھی آئے گا، جو تاریخ کے جھروکوں میں اور تاریخ کے اوراق میں لکھا جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔